تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ جیسے شیر اور چوہا ہوتا ہے، شیر کے عادت اطوار، اس کا رہن سہن الگ ہوتا ہے اور چوہے کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ شیر کی جو دہاڑ ہوتی ہے، جو اس کا غرہ ہوتا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ چوہے کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ چوہا ایسی آواز نکال سکتا ہے۔ شیر شیر ہوتا ہے، چوہا چوہا ہوتا ہے۔ آپ چوہے کو اگر شیر بنانے کی کوشش کریں تو وہ شیر نہیں بن سکتا۔ تو جن کے احوال سونے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیک دل اور نیک فطرت ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چوہا بن کر، چوہا رہ کر شیر کی طرح کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اگر شیر کی طرح کی زندگی گزارنا ہے تو پھر شیر بننا ہوگا۔ یہاں پر اس بات کو سمجھاتے ہوئے ایک تذکرہ ہوا تھا کہ دریائے نیل کا پانی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا اور ان کی پیاس بجھانے والا تھا، جبکہ یہی پانی، اسی دریا کا، قبطیوں کے لیے یعنی کہ فرعون کے ماننے والوں کے لیے خون آلود ہو چکا تھا اور وہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ من شنیدم کے درآمد قبطیے از آتش اندر وثاق سبتیے۔ میں نے سنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی ایک مرتبہ دریائے نیل کے پاس آیا تھا اور پیاس بجھانے کی اس نے کوشش کی، تو جیسے ہی وہ پانی دریائے نیل کا اٹھاتا تھا اس کے حق میں وہ خون بن جاتا تھا۔ تو اس کا ایک دوست تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ فرعون کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جبکہ موسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ پانی لیتے ہیں اور ان کو میٹھا پانی ملتا ہے اور وہ پی لیتے ہیں۔ تو اب اس کو ایک ترکیب سوجی کہ موسیٰ کا ایک ماننے والا میرا بہت ہی خاص دوست ہے، اس کا میرا اچھا دوستانہ ہے، اچھے تعلقات ہیں، اگر میں اس سے جا کر پانی منگوا کر پیوں تو شاید میری پیاس بجھ سکتی ہے۔ تو اس کو یہ خیال آتے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس سبتی کے پاس آیا۔ گفت ہستم یار خیشہ وندے تو گشت عام امروز حاجت مندے تو۔ اب آ کر کہنے لگا کہ اے میرے دوست، میں تیرا دوست بھی ہوں، تیرا رشتہ دار بھی ہوں، میری دوستی اور رشتہ داری کا لحاظ کر اور میری مدد کر کہ میں آج تیرا محتاج ہوں، تیری ضرورت ہے مجھے۔ زاں کہ موسیٰ جادوئی کر دو فسوں تاکہ آب نیل مارا کرد ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ نے دریائے نیل پر جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو اس دریا سے اچھا پانی مل رہا ہے، اور جو ان کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو خون آلود پانی جو ناقابل ہے پینے کے وہ مل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم کو پانی کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے۔ سبتیاں زاں آب صافی می خورند پیش قبطی خون شداب از چشم بند۔ اور یہ چشم بندی کی وجہ سے، یہ بلیک میجک کی وجہ سے جو موسیٰ نے کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے کہ سبتی لوگ تو جو ہے اچھا صاف پانی پیتے ہیں، لیکن جو قبطی لوگ ہیں ان کے لیے پانی خون آلود بن چکا ہے، ہمارے پینے کے قابل نہیں رہا، جس سے ہماری پیاس نہیں بجھ پا رہی ہے۔ قبطیان ایک می مرند از تشنگی از پے ادبار خود یا بدرگی۔ اب یہ جو حالت ہوئی ہے قبطیوں کی، جو پیاس سے مر رہے ہیں، یا تو ان کی اپنی نحوست ہے یا ان کی بد فطرتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔
بہر خود یکتاس را پر آب کن تاخرد از آبتی یار کہن۔ تو میں بھی ایک تشلا لایا ہوں، ایک تاس لایا ہوں پانی پینے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ میں جا کر لوں گا تو وہاں پر مجھے صاف پانی پینے کے لیے شفاف پانی تو نہیں ملے گا، کیونکہ میں سبتی نہیں ہوں، آپ سبتی ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو آپ اگر اس سے بھر کے مجھے دے دیں تو یہ آپ کا جو پرانا دوست ہے اس کے اوپر احسان ہو جائے گا۔ میں تو نہیں لے سکتا، آپ لے کر مجھے دے دیجیے۔ جب آپ پانی لیں گے اپنے پینے کے لیے تو آپ پانی لیجئے، تھوڑا آپ پی لیجئے، اس کے بعد باقی مجھے دے دیجئے۔ چوب رائے خود کنی ای تاس پر خون باشد آب باشد پاکور۔ تو جب یہ تشلا آپ بھریں گے تو وہ خون نہیں بنے گا، کیونکہ آپ سبتی ہیں۔ آپ نکالیے صاف پانی، پیجئے، اس کے بعد بچا کر مجھے دے دیجئے۔ من طفیل تو بے نوشم آب ہم کہ طفیلی درتبہ بجہد غم۔ اب پانی آپ کے لیے صاف شفاف ہو جائے گا تو آپ کے طفیل مجھے بھی پینے کو مل جائے گا، کیونکہ طفیلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے غموں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر بڑی خاص بات مولانا روم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار خراب لوگ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی وجہ سے خراب لوگوں کا بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طفیلی۔ ایک میں اور واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ کا یہاں پر، کہ طفیلی ہونا بعض وقت کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت صاحب دل بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ جانے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے چونکہ صاحب دل تھے، صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، تم جائیں گے تو تم کو حادثہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تمہاری تقدیر میں کہ تم اس سفر میں حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے جانا ضروری ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، تم تو جائیں گے تو حادثہ ہو جائے گا۔ پھر اب اس نے کہا کہ پھر آپ کوئی ترکیب نکالیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے دوستوں میں سے کسی کو لاؤ۔ تو وہ جا کر اپنے ایک دوست کو لا کر کہنے لگا کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو پھر آپ نے آنکھ بند کر لی اور اس کے بعد کہا کہ اس شخص کی مقدر میں حادثہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اور پھر وہ دونوں گئے اور بغیر کسی حادثے کے صحیح سلامت لوٹ کر آ گئے۔ تو اس مرید نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے ان کو ساتھ لے کے جانے کا حکم دیا؟ تو کہا کہ حادثہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اس کی قسمت میں حادثہ نہیں لکھا تھا، اسی لیے میں نے اس کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ بروں کی وجہ سے کبھی اچھوں کا نقصان نہیں کرتے، لیکن اچھوں کی وجہ سے بروں کا فائدہ ضرور کر دیتے ہیں۔ تو تمہاری قسمت میں اگر حادثہ لکھا ہے، اس کی قسمت میں حادثہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے تم بچ جائیں گے۔ اسی لیے اجتماعیت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ کبھی ہم دعائیں بھی جب کرتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کوئی کام کرتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادت ریاضت جب کرتے ہیں، کوئی بالجہر ذکر کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو اس میں بھی یہی بات ملحوظ نظر ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کی اگر قبول ہو جائے تو بروں کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سب اجتماعی طور پر جب دعا کرتے ہیں، اب سارے لوگ مل کر آمین کہتے ہیں، اس میں سے اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو سب کی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر کرنے والوں کے ایک آدمی کے کام کو قبول کر کے دوسرے آدمی کے کام کو رد نہیں کرتا۔ اگر قبول کرے گا تو سب کی کرے گا، اگر رد کرے گا تو سب کی کرے گا۔ اسی لیے اجتماعیت کی اہمیت ہے، اسی کو کہتے ہیں طفیلی ہونا۔ اچھے آدمی کے ساتھ رہنے والا برا ہی کیوں نہ ہو وہ محروم نہیں ہوتا، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی بہت بزرگ بن جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا کتا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا۔ کتے کا ذکر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قرآن میں آ گیا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ والا کتا ہے، طفیلی ہے۔ تو طفیلی ہونا بڑا کام کا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں، جب کسی کی توجہ آپ کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور وہ وقت آپ اگر ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بھی کرم میں نہا جاتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں
کہ کوئی وی آئی پی ہے اس کو کسی مقام پر دعوت دی گئی ہے، جبکہ وہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا، بہت خاص لوگوں کو بلایا گیا ہے، لیکن وہاں پر اس وی آئی پی کا باڈی گارڈ بھی پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ وی آئی پی نہیں ہے لیکن وی آئی پی کا باڈی گارڈ ہے، اسی لیے وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ صدر مملکت کے اسٹیج پر صدر مملکت کے ساتھ ساتھ ان کے باڈی گارڈز بھی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ وی آئی پیز نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے طفیلی ہونا۔ گفت اے جانے جہاں خدمت کنم، پاس دارم اے دو چشم روشنم۔ تو اب اس نے کہا جواب میں اس کے دوست نے کہ ہاں میں تیرا رشتہ دار بھی ہوں، میں تیرا دوست بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، اگر میری ضرورت ہے آپ کو تو میں ضرور خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، کیا چاہیے میں آپ کو وہ لا کر دوں گا۔ آپ میرے آنکھوں کی روشنی ہیں، آپ سے میرے اچھے تعلقات ہیں، آپ نے میری کافی مدد کی ہے، تو اب ایسے وقت پر میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ بر مرادے تو روم شادی کنم، بندہ تو باشم آزادی کنم۔ تیری مراد میں پوری کروں گا اور تیری مراد پوری کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ آئی ایم گلیڈ ٹو سرو یو۔ کیا چاہیے بول، حکم کر، میرے لیے تیری بات سننا غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے، بول کیا چاہیے میں کرتا ہوں۔ تاس راز نیل او پر آپ کرد، بردہاں بے نہاد و نی میرا بخرد۔ تو اب جیسے اس دوست نے درخواست کی تھی، اس درخواست کے مطابق اس نے اس دوست کا تشلا لیا، وہ پانی کا کٹورا یا باٹلی آپ جو بھی کہیں وہ لیا، دریائے نیل میں گیا اور وہاں جا کر وہ تشلا پانی میں ڈبا کر اس کے اندر سے پانی نکالا، پانی بھر کر لے لیا، اور پانی بہت ہی شفاف صاف پانی تھا۔ تو دوست کے مشورے کے مطابق وہ پانی پہلے وہ تھوڑا پی لیا، آدھا پانی وہ پی لیا۔ تاس را کش کرد سوئے آپ خواہ، کہ بخور تو ہم شداں خون سیاہ۔ جب خود پانی پی لیا تو پینے کے بعد جو باقی ماندہ پانی تھا اس نے اپنے دوست کی طرف بڑھایا کہ لے تو بھی پی لے، اور جیسے ہی وہ دوست جو قبطی تھا وہ پانی لیا، پانی لے کر وہ منہ کے قریب لے جانے ہی والا تھا کہ پانی کالا پڑ گیا خون سے۔ باز ازی سو کرد کش خون آپ شد، قبطی اندر خشم و اندر تاب شد۔ جیسے ہی وہ پینے کے قابل پانی نہیں رہا، وہ قبطی نے وہ تشلا اپنے دوست کی طرف واپس کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پھر خراب ہو گیا، پھر پلٹا کر اس کے ہاتھ میں دیا، اور جیسے ہی وہ تشلا واپس اس کے دوست کے ہاتھ میں آیا پھر وہ پانی صاف ہو گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ قبطی پریشان ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ساعت بنشست تا خشمش برفت، بعد ازاں گفتش کے اے سمسام زفت۔ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، سوچتا رہا، اندر ہی اندر غصے میں آتا رہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے پھر دوست کی طرف دیکھ کر بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ کہا کہ اے میرے دوست، آپ تو ایک بھاری تلوار ہیں، مضبوط تلوار ہیں۔ اے برادر این گراہ را چارہ چیست، گفت این را آخرت کو متخیست۔ تو کہا کہ میرے بھائی کیا ہے اس مسئلے کا حل، یہ عقدہ کھولیے، یہ پرابلم سالو کیجئے، مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو اس دوست نے مسکرا کر کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ پانی تیرے لیے خون ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں تیری مدد کے لیے آ گیا، کیونکہ میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا رشتہ دار ہوں۔ ایسے وقت پر میں تجھ سے دور نہیں جا سکتا تھا، تجھے سمجھانا بھی تو تھا نا، حقیقت کیا ہے، تیرے سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا ہے کہ اب یہ پانی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہی پی پائیں گے، اور پانی اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، تو یہ پانی وہی پیے گا جو متقی ہوگا۔ متقی آنست کو بیزار شد، از رہے فرعون و موسیٰ وار شد۔ اور متقی پرہیزگار وہ ہے جو شیطانیت سے بیزار ہوا، جو شیطانیت سے بھی دوستی رکھتا ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوتا ہے۔ فرعون کے راستے سے بیزارگی کا اظہار کرنا اور موسیٰ کے راستے پر چلنا، جو ایسا کرے گا وہی متقی کہلائے گا، اور اس کے لیے ہی یہ پانی صاف شفاف بنے گا۔ قوم موسیٰ شو
بخر این آبرا صلح کن بامہ ببی مہتاب را۔ تو اب موسیٰ کی قوم میں آ جاؤ تو پانی پیو۔ اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ فرعون کا راستہ چھوڑو، موسیٰ کے راستے پر آؤ اور پانی پی لو۔ چاند سے صلح کرو تو چاندنی ملے گی۔ تم چاند سے صلح کرنا نہیں چاہتے اور چاندنی چاہتے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور خواہش ہے کہ چاند کی روشنی گھر کے اندر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باہر نکلنا ہوگا، چھت سے باہر آنا ہوگا، آسمان تلے جانا ہوگا تو چاند کی روشنی ملے گی۔ صد ہزاراں ظلمت است از خشم تو، بر عباد اللہ اندر چشم تو۔ تیرے غصے کی وجہ سے، تیرے اندر جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو غصہ ہے، جو شک ہے، جو ان کے ساتھ تیرا دل صاف نہیں ہے، اسی وجہ سے تیرے اندر تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حق تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ چاند اور تیرے درمیان اگر چھت ہے تو چاندنی کیسے آئے گی، تیرے سر پر کیسے پڑے گی؟ اور یہ چھت کیا ہے؟ یہ ہے اہل اللہ کے ساتھ تیرا دل صاف نہ ہونا۔ تو موسیٰ سے قریب نہیں ہوتا ہے، تو موسیٰ سے دور بھاگتا ہے، موسیٰ کی باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تو اب موسیٰ کی باتوں کا اثر تیرے اوپر کہاں سے ہوگا؟ جب کسی کے ساتھ بغض، اناد، دشمنی، ناپسندیدگی اگر دل میں ہوگی تو ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کی باتیں سن کر اپنے دل میں اتارنا ہے، پہلے ان کی محبت دل میں پیدا ہونا چاہیے، تب ان کی باتیں اثر کریں گی۔ اگر ان سے دشمنی ہو یا ان کی کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو تو وہ چاہے کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ کریں، آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گی۔ تو موسیٰ کے ساتھ تمہارا دل صاف نہیں ہے، تو پہلے دل صاف کرو، اس کے بعد پھر موسیٰ کیا ہے، موسیٰ کی باتیں کیا ہیں سمجھ میں آئیں گے۔ خشم بنشاں چشم بکشا شاد شو، عبرت از یاراں بگیر استاد شو۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرو، موسیٰ کے ساتھ جو تمہارا دل صاف نہیں ہے پہلے اس کو صاف کرو، آنکھیں کھولو، عبرت کی آنکھ کھولو، آنکھیں بند کر کے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کے بعد پھر خوش ہو جاؤ۔ تمہارے دوست جو اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر آ گئے ہیں ان سے بھی سیکھو، اور وہ تمہارے دوست جو اس راستے پر نہیں آئے ہیں، وہی فرعون کے راستے پر ہیں، ان سے بھی عبرت پکڑو۔ یہ طریقہ کار ہے، برے لوگوں سے عبرت حاصل کرنا، اچھے لوگوں کے راستے پر چلنا، تو آدمی استاد بنے گا۔ کہ طفیل منشوی در اغتراف، چوں ترا کفریست ہم چوں کوہ خاف۔ اب پانی پینے کے معاملے میں تو اور میں ایک جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں موسیٰ کا ماننے والا، تو فرعون کا ماننے والا، تو بن کر تو آ گیا ہے طفیلی، لیکن طفیلی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، جس کے دو الگ الگ راستے ہیں وہ طفیلی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ طفیلی بننے کے لیے اس راستے پر چلنا ہوگا، جب طفیلی بنیں گے اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑے آدمی کے ساتھ رہنے والا چھوٹا آدمی بھی بڑے آدمی کے خواص حاصل کر سکتا ہے، اس کی منزلت حاصل کر سکتا ہے، اس کا مقام و مرتبے تک بھی پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ راستہ الگ نہ ہو، ان کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بتا دیا ہے اللہ والوں کی اولاد کے حوالے سے کہ اللہ والوں کی اولاد بھی اللہ والوں کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ ان کے اتنی عبادت، ریاضت، مجاہدہ نہ کی ہو تب بھی وہ مقام ان کو حاصل ہو سکتا ہے، مگر شرط ہے ان کے راستے پر چلنا۔ راستہ اگر بدل لیا تو پھر اولاد ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ طور میں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلتے ہو، نیک بنتے ہو، متقی پرہیزگار بنتے ہو، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرتے ہو اور بڑے بڑے مقامات حاصل کرتے ہو، تو اس کے بعد تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر تمہاری اولاد تمہارے راستے پر چلے گی تو ہم تمہاری اولاد کو بھی وہ مقام عطا کریں گے جو تم کو عطا کیا ہے. شرط ہے مگر والذین آمنوا، ایمان لانا، واتبعتہم، اور ان کی اتباع کرنا، ان کے راستے پر چلنا. بس یہ 2 شرطیں ہیں. تو طفیلی بننے کے لیے راستہ ایک ہونا چاہیے. تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، اور آ گئے بننے طفیلی. کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ تیرا کفر جو ہے کوہ قاف کی طرح ہے. اس وقت اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بڑا کفر اپنے اندر رکھ کر آ گیا ہے سبتیوں کی طرح دریائے نیل کا میٹھا پانی پینے، طفیلی بن کر. ایسا طفیلی نہیں ہوتا. کوہ در سوراخ سوزن کہہ رود، جز مگر کوہ برگے کہ شود. پہاڑ سوئی کے ناکے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کوہ اور ایک ہوتا ہے کاہ. کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں اور کاہ گھاس کے تنکے کو کہتے ہیں، چھوٹا گھاس کا تنکا. تو کوہ اگر بن کے رہیں گے تو سوئی کے ناکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس کے لیے کاہ بننا پڑے گا. تو جو اپنے آپ کو بڑے بنا کر رکھتے ہیں وہ کبھی چھوٹے مقامات، چھوٹی چھوٹے باریک راستوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سوئی کے ناکے سے آگے جانا ہے تو باریک ہو جانا ہوگا، عاجزی انکساری کا پیکر ہو جانا ہوگا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور جو کہا جائے وہ سننا ہوگا. تو پہاڑ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ پہاڑ ایک گھاس کا تنکا بن جائے تو ہو سکتا ہے. تو پہلے گھاس کا تنکا بنو، اس کے بعد پھر سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتے ہیں. کوہرا کہ کن بے استغفار خش، جام مغفوراں بگیر و خوش بکش. اچھی طریقے سے توبہ کرو. اچھی طریقے سے کی جانے والی توبہ پہاڑ کو تنکا بنا دے گی. تمہارے کفر کا جو پہاڑ ہے وہ ختم کر دے گی اور تم کو تنکا بنا دے گی، اور پھر اچھی طریقے سے تم اس سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا جام پیو اور اچھی طرح پیو. ان کے راستے پر چلو اور مکمل طور پر چلو، ان کا اتباع کرو اور مکمل طور پر کرو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو بدی تصویر چوں نوشی ازاں، چوں حرامش کرد حق با کافراں. تم یہ دھوکے بازی کر کے وہ پینا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دھوکے بازی کے ذریعے ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دین کے کام میں، اچھائی کے کام میں ایسے ہیلے بہانے بنا کر کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں تو ہونے والا تو نہیں ہے. منافق بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، ایسے ہی کیا کرتے تھے. چکما دے کر کام کر لینا، ہیلے بنا دینا، بہانے بنا کر کچھ بھی نکالنے کی کوشش کرنا. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جھوٹ بول دینا، جھوٹے ہیلے، جھوٹے بہانے بنا دینا. جب ان سے کہا جائے کہ یہ کام کرو، جھوٹ موٹ کہہ دینا کہ ایسا تھا ویسا تھا، یہ تھا وہ تھا، اس لیے ہم سے نہیں ہو سکا، تاکہ سننے والا یقین کر کے خاموش بیٹھ جائے. بھئی آپ دنیا میں انسانوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں نا، دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ جو بولے یقین کرنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ کو تو نہیں کر سکتے نا. جو آدمی اللہ کو اور سچے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، دراصل وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن دھوکہ نہیں دے رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نہیں، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی. وہ اس ظام میں خوش ہیں کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی ایک آدمی اگر اپنے باس کے سامنے آ کر جھوٹ بولے اور باس سن کر خاموش بیٹھ جائے اس کا جھوٹ، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باس بے وقوف بن گیا. کبھی کبھار باس جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی خاموش بیٹھتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. مصلحتاً، حکمت کے تحت وہ کبھی خاموش بیٹھ جاتا ہے. اس نے تجھے کوئی چیز چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور وہ بلا کر پوچھتا ہے کہ کیا تو نے یہ چوری کی؟
آپ نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی، تو آپ کی قسم کا لحاظ کر کے باس خاموش بیٹھ جائے گا نا، لیکن چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے تو کیا وہ بے وقوف بن جائے گا؟ نہیں، بے وقوف نہیں بنا، وہ مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تحمل اور بردبار ہے، اسی لیے وہ بندوں کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو دیکھ کر بھی خاموش بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے، حساب کتاب کا ابھی وقت نہیں ہے، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو آئے گا۔ تو اہل دل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض وقت ان کے سامنے بھی بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ لوگ جا کر جھوٹے ہیلے جھوٹے بہانے بنا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو میدان ہے، اس میدان میں دھوکے بازی کے ذریعے ایک چیز، جھوٹے بہانوں کے ذریعے ایک چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کافروں پر حرام کر دیا ہے، تو اب پانی کو بھی پتہ ہے کہ میں کس کے حلق میں جانے والا ہوں، اس کے حساب سے اس کی حالت ہو جائے گی۔ خالق تزویر ترا کہ خرد اے مفتری مفترا، تم چال بازی دکھاتے ہو، چال چلتے ہو اللہ کے سامنے، اور یہ جو تم چال چل رہے ہو نا، اس چال کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تمہارے اندر جو عقل دی گئی ہے، جس کی وجہ سے تم یہ مکاری کر رہے ہو، یہ عقل کس نے دی ہے؟ جس کو استعمال کرتے ہوئے تم چال بازی دکھا رہے ہو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ ارے جھوٹوں کے جھوٹے، اللہ کے سامنے چال بازی کیسے دکھا سکتا ہے تو؟ آل موسیٰ شوق ہیلت سود نیست، ہیلات باد تہی پیمود نیست۔ اسی لیے یہ ہیلا بازی، چال بازی، دھوکے بازی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا موسیٰ کی امت بن جاؤ، حق کے راستے پر آ جاؤ۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو یہ سب ہیلے بہانے بیکار کے ریزنز پیش کرنا چھوڑو اور اپنے راستے پہ سیدھا سیدھا آ جاؤ۔ اگر آپ اس کے بعد بھی چال بازی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی ہوا کو ناپنے لگے۔ پوری زندگی اگر آپ ہوا کو ناپتے ہوئے بھی گزار دینا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف عمر ضائع ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ زہرہ دارد آب کز امر سمد، گردہ دو با کافراں آبی کند۔ اب پانی کا پتا ہے، پانی کی مجال ہے کہ خدا نے حکم دے دیا کہ تو سبتیوں کے لیے ہے اور قبطیوں کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد بھی پانی صحیح سلامت رہ سکتا ہے۔ پانی کی مجال اللہ کے حکم کے سامنے کسی قسم کی روگردانی کرے، کافروں کی پیاس بجھانے کا کام کرے، نہیں ہو سکتا۔ جو حکم مل گیا مل گیا، پانی کے ہاتھ میں خود کچھ نہیں، اس کو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے۔ یا تو پنداری کہ تو نہ میخوری، زہر مارو کاہش جامی خوری۔ یا پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم روٹی کھاتے ہو تو روٹی کھاتے چلے جاتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس روٹی میں سانپ کا زہر ہو۔ اگر آپ سانپ کے زہر کو روٹی سمجھ کر کھاتے جا رہے ہیں تو کیا یہ روٹی آپ کی زندگی بڑھانے کا کام کر سکتی ہے؟ روٹی سمجھ کے کھا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ روٹی بن جائے گی وہ۔ مطلب اگر زہر کو کوئی آدمی کھانے کی چیز، مزیدار چیز یا فائدہ بخش چیز سمجھ کر کھا لے تو کیا زہر آپ کے لیے فائدہ بخش بن جائے گا آپ کے سمجھنے سے؟ نہیں ہوگا۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہے گی۔ آپ کے بولنے، آپ کے بہانے بنانے، آپ کے ہیلے بہانے، آپ کے چال بازیوں سے اصلیت نہیں بدلتی، جو ہے وہی رہے گا۔ نا کجا اصلاح آ جانے کند، کو دلس فرمان نہ دہ برکنت۔ یہ روٹی انسان کے لیے فائدہ بخش ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو 1000 بار روٹی 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 بول لو، زہر کو آپ 10,000 بار بھی روٹی ہے روٹی ہے روٹی ہے کہہ دو، وہ روٹی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اپنا کام ہی کرے گی، اس کا کام دل اکھاڑ دینا ہے، وہ دل اکھاڑے گی ہی اکھاڑے گی، کیونکہ بنانے والے نے اس کے اندر جو مزاج ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے۔
یا تو پنداری کے حرف مثنوی چوں بخانی رائے گانش پیشنوی۔ اب یہ مثنوی کی مثال دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مثنوی میں جو بہت ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو اگر آپ بیکار چیز سمجھ کے پڑھیں گے، کام کی نہ کاج کی، بس قصے کہانیاں ہیں، بیکار کی باتیں سمجھ کر پڑھیں گے، تو مثنوی سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سمجھو کیا بیان کیا جا رہا ہے، کس لیے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، تو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے ہی اگر آپ معمولی قصے کہانیوں کی طرح یا ایسی بیکار باتوں کی طرح اگر سنوں گے تو آپ کے اوپر کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یا کلام حکمت و سر نہاں اندر آیت سحر در گوش کہاں، یا اگر دانائی کا کلام ہے، حکمت کی باتیں ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں اس کے اندر، اگر یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو ناقصوں کے کان میں بھی آسانی سے آ جائے گا۔ تو ایک چیز کی اصلیت کو سمجھو۔ مثنوی ہزاروں مثنویاں ہیں، ہر آدمی مثنوی لکھ سکتا ہے۔ مثنوی کہتے ہیں ایسی شاعری کو جس میں قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک خاص حیت ہے، اس حیت میں ایک خاص وزن ہے، اس وزن میں جو آدمی لکھتا ہے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ بہت ساری مثنویاں ہیں جس میں کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی مثنوی اس کو بھی سمجھ کر پڑھیں گے صرف انٹرٹینمنٹ کے خیال سے، تو آپ کو اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اندر آیت لیک چوں افسانہ ہا پوست بنمایت نہ مغز و دانہ ہا۔ اور اگر آپ سن بھی لیتے ہیں افسانوں کی طرح، کہانیوں کی طرح، اس میں اچھے اچھے قصے بیان ہوئے ہیں، اچھی اچھی کہانیاں بیان ہوئی ہیں، اگر اس لیے سن لیتے ہیں تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا، کوئی آدمی فروٹ خرید کے لایا، سامنے رکھ دیا، کھاتا نہیں ہے، دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فروٹس کے فائدے آپ کے جسم میں جائیں گے؟ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں لطف شیرینی نہیں کھانے میں ہے، دیکھنے میں لطف شیرینی نہیں کھانے میں ہے، کیا بتاؤں کیا مزہ جانا پہ مر جانے میں ہے۔ در سرو رو در کشیدہ چادرے رو نہا کرداز حشمت دل برے۔ آپ کا محبوب اگر اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالے ہوئے ہے، منہ پر نقاب ڈالے ہوئے ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا حسن نظر آئے گا؟ یہ حال ہمارا ہے۔ ہم چہرے پر نقاب ڈال کر، آنکھوں پہ پردہ ڈال کر مثنوی سن رہے ہیں، باتیں اندر نہیں اتر رہی ہیں، صرف چھلکا ہی چھلکا ہے، مغز تک تو پہنچ ہی نہیں ہے۔ شاہ نامہ یا کلیلہ پیش تو ہم چنا باشد کے قرآن از اتو۔ ایسے ہی کہانیوں کی کتابیں ہیں شاہ نامہ اور کلیلہ۔ کلیلہ کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کلیلہ الدمنہ نام کی ایک کتاب ہے جس میں جانوروں کی حکایتیں، کہانیاں وغیرہ، بہت مشہور کتاب ہے۔ اصل کتاب تو یہ سنسکرت ہے، بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ ہوا اور بہت شاندار ترجمہ ہوا، ایسا ترجمہ ہوا کہ لوگ وہ عربی کتاب کو ہی اصلی کتاب سمجھتے ہیں، اتنا شاندار ترجمہ ہے۔ بہت سارے جامعات میں، مدرسوں میں وہ نصابی کتاب کی طرح پڑھائی جاتی ہے۔ قصے کہانیاں ہیں جانوروں کی، لیکن چونکہ لینگویج بڑی اچھی ہے اس لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ کلیلہ ہے یا شاہ نامہ ہے، اس طرح کی جو کتابیں ہیں، جانوروں کی کہانیاں، قصے، ایک بادشاہ تھا، ایک کتا تھا، کتا بلی سے کہنے لگا وغیرہ وغیرہ۔ کتے کی زبان بلی سمجھ سکتی نہیں، بلی کی زبان کتا نہیں سمجھ سکتا، لیکن کہانیاں ہیں۔ تو اگر آپ اس مثنوی کو بھی اسی طرح شاہ نامہ اور کلیلہ کی طرح کی کہانیاں سمجھیں گے تو آپ کو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مثنوی تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے قرآن کے سامنے۔ قرآن کو بھی صرف آپ ایک کتاب سمجھ کے صرف تلاوت کے لیے رکھیں گے تو قرآن سے جو آپ کو حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ قرآن کی بہت ساری صفتیں ہیں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ تلاوت کا ثواب حاصل کرنا، قرآن سے شفا حاصل کرنا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، سب ہے، حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا قرآن سے۔ فیہ ہدی و شفا نہیں کہا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا گیا۔ تو قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں ہدایت ہے،
قرآن میں ثواب ہے، سب ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، صرف ثواب کے لیے صرف تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن اندر ہی نہیں جاتا۔ تلاوت کا ثواب تو لے رہے ہیں لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس سے رحمت حاصل کر پا رہے ہیں، نہ اس سے شفا حاصل کر رہے ہیں، نہ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سرکشی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کافروں نے بھی قرآن سن کر کہا تھا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی پرانی کہانیاں، قصے کہانیاں ہیں اس کے اندر، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہا تھا قرآن کو سن کر۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کہاں سے فائدہ دے سکتا ہے؟ فرق آگاہ باشد از حق و مجاز، کت کنت کوہل عنایت چشم باز۔ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت، ایک چیز ہوتی ہے مجاز۔ حقیقت اور مجاز کو سمجھیے۔ اصلی چیز ہوتی ہے حقیقت، اور مجاز تو صرف اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز، جو حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت کو مجاز کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مجاز کے بارے میں کہا گیا المجاز قنطرۃ الحقیقہ، مجاز حقیقت تک پہنچنے کا ایک پل ہے، مجاز کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دنیا میں انسان محبت کرے گا تو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کی جانے والی محبت مجاز ہے، اصلی نہیں ہے۔ خدا کی محبت اصلی محبت ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن جب تک دنیا میں آپ کسی سے محبت نہیں کریں گے تب تک آپ کو محبت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر کسی بندے کو جو کسی سے محبت کرتا ہی نہیں ہے دنیا میں، اس کو اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کی کوشش کریں گے، کبھی نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ تو دنیا کی محبت مجازی محبت ہے اور اللہ کی محبت حقیقی محبت ہے۔ تو مجاز کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن مجاز اصل نہیں ہے، حقیقت اصل ہے۔ لیکن جس کو حقیقت اور مجاز کا فرق ہی نہیں معلوم ہے تو اس کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ فرق سمجھنے کے لیے وہ بصارت چاہیے، وہ بصیرت چاہیے، وہ عقل چاہیے جو اس فرق کو سمجھ سکے۔ ورنہ پشک و مشک پیش اخشمیں، ہر دو یکساں نست چون نبوت شمیں۔ جس کی ناک سونگھنے کے قابل ہی نہیں ہے اس کے لیے پشک اور مشک دونوں برابر ہے۔ مشک ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کسی نے مشک لا کر ہاتھ میں رکھ دیا، کس قدر زبردست خوشبو ہوتی ہے مشک کی، آدمی مست ہو جائے اگر حقیقی مشک اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ مشک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کی خوشبو سے آدمی مست ہو جائے، ایسی شاندار خوشبو ہوتی ہے مشک کی۔ لیکن یہ ناک کام کرے گی تو ہے، اور اگر ناک ہی کام نہیں کر رہی ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو مشک اور پشک دونوں برابر ہے۔ پشک کہتے ہیں مینگنی کو، جس کی ناک کام ہی نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے مشک اور پشک دونوں برابر ہے، دونوں کالے ٹکڑے ہیں بس۔ تو اب اس بات کو اور واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن سے صرف تلاوت کا ثواب ہی حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور بہت سارے اس کے دروازے ہیں جو کھولنے کی ضرورت ہے، تب جا کے قرآن سے صحیح معنی میں استفادہ ہو پائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در